اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب منور صاحب جلال پوری سے کہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ امام علیہ السلام میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے جملہ مومنین کرام سے گزارش ہے کہ فرش اعلیٰ پہ تشریف لیں. کفر کے مقابل ہے دل جواں محمد کا، کفر کے مقابل ہے دل جواں محمد کا، کفر کے مقابل ہے دل جواں محمد کا، ہے چچا ابو طالب پاسباں محمد کا، ہے چچا ابو طالب پاسباں محمد کا. اور یہاں سے شعر بطور خاص سماعت کریں. ہے چچا ابو طالب پاسباں محمد کا، او جو غدیری مولا کو دل سے مان لے مولا، ہے وہی زمانے میں قدرداں محمد کا، ہے وہی زمانے میں قدرداں محمد کا. اور نعت اور سلام کا ایک اتصال ہے نعت میں، سماعت کریں. دیکھیے سلطان صاحب کی بلا پوری توجہ سماعت کریں کہ تیر کو چلا کر بھی حرملا نہیں سمجھا، تیر کو چلا کر بھی حرملا نہیں سمجھا، جنگ جیت جائے گا بے زباں محمد کا، جنگ جیت جائے گا بے زباں محمد کا. ہمارا وقت کا امام جو ہے وہ منتقم خون حسین ہے. حضرت مختار علیہ السلام نے ایک جھلکی دکھائی تھی، اصل انتقام تو ابھی باقی ہے. سماعت کریں شعر کہ دشمنان سرور سے انتقام لینے کو، دشمنان سرور سے انتقام لینے کو، آج بھی سلامت ہے ایک جواں محمد کا، آج بھی سلامت ہے ایک جواں محمد کا. دشمنان سرور سے انتقام لینے کو، آج بھی سلامت ہے ایک جواں محمد کا. انشاءاللہ 13 فروری کو امام سجاد ہمارے چوتھے امام کی ولادت کے 1400 برس مکمل ہو رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس امام کے حوالے سے بھی پوری دنیا جشن منا رہی بہت بڑے پیمانے پہ چوتھے امام کے. یہ ہماری زندگی میں چونکہ مجھے خود اپنی زندگی میں پہلا ایسا اتفاق ہے کہ کسی امام کے
1400 साल जश्न में शिरकत का मौका मिल रहा है। आपने इमाम हुसैन और मौला अब्बास और इमाम हसन के हवाले से जश्न किया होगा। एक शेर चौथे इमाम के लिए मैं पेश करता हूँ, समाअत करें। दरबार यजीद का मंजर मुलाजा फरमाइए कि कब यजीद की ताकत इसको रोक पाएगी, कब यजीद की ताकत इसको रोक पाएगी। बोलता है मिंबर पे नातवा मोहम्मद का, बोलता है मिंबर पे नातवा मोहम्मद का। जो अली के बेटे का मदह खाम मुनव्वर है, जो अली के बेटे का मदह खाम मुनव्वर है, हम उसी को कहते हैं नात खा मोहम्मद का, हम उसी को कहते हैं नात खा मोहम्मद का। बाबा से बुलंद नारे सलवात। हर साल की तरह इस साल भी मजालिस खमसा बउनवान जिहाद मुख्तार के उन्वान से मजालिस अज़ा का एहतमाम किया जा रहा है। आप तमामी हज़रात जोक दर जोक फ़र्ज़ मुअद्दत निभाते हुए इस मंजिल तक तशरीफ़ ले आते हैं। इस साल इन मजालिस अज़ा में एक ख़ुसूसियत ये है कि रोज़ाना की मजलिस में बाद मजलिस एक क़ुरा निकाला जाता है करबला मुअल्ला की ज़ियारत के लिए। कल एक मर्द मोमिन का क़ुरा बरामद हुआ। आज भी इंशाअल्लाह बाद मजलिस एक क़ुरा करबला मुअल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए निकाला जाएगा। जिस मर्द मोमिन का क़ुरा बरामद होगा उसे ज़ियारत करबला मुअल्ला के लिए भेजा जाएगा। जिन हजरात के पास पर्चियाँ ना हों वो पर्चियाँ ले लें, जिनके पास कल पर्चियाँ थीं वो अपनी पर्चियाँ बचा के रखें। बाद मजलिस क़ुरा होगा। मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँच रही है, जो मोमिन आ रहे हैं मजलिस में उनसे गुजारिश है कि जिनके पास पर्चियाँ ना हों वो पर्चियाँ जोखन साहब से लेकर ही मजलिस में तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मुनव्वर साहब जलालपुरी से तशरीफ़ ले आएँ। जिंदगी अपने मुहिब्बों की बढ़ा देते हैं, जिंदगी अपने मुहिब्बों की बढ़ा देते हैं और दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं और दुश्मन को भी जीने की दुआ देते हैं। फ़ख्र ईसा है ज़माने में इमाम सज्जाद, फ़ख्र ईसा है ज़माने में इमाम सज्जाद। जिस्म तो जिस
جسم یہ روحوں کو شفا دیتے ہیں، جسم تو جسم یہ روحوں کو شفا دیتے ہیں۔ اور یہ شعر میں بطور خاص توجہ چاہوں گا، دیکھیں انور صاحب کہ اختیار ان کا ہے کتنا یہ خدا سے پوچھو، اختیار ان کا ہے کتنا یہ خدا سے پوچھو، اپنی ٹھوکر سے یہ مردے کو جلا دیتے ہیں، اپنی ٹھوکر سے یہ مردے کو جلا دیتے ہیں۔ ایک شعر میں ذرا سا ہٹ کے یہ سلطان پرانوں کے مزاج کا پڑھ دینا چاہتا ہوں، رضی صاحب دیکھیے کہ کتنے کم ظرف مسلمان تھے مدینے والے، کتنے کم ظرف مسلمان تھے مدینے والے، مسند حق پہ لٹیروں کو بٹھا دیتے ہیں، مسند نعرہ لگے نعرہ حیدری، ہاں مسند حق پہ لٹیروں کو بٹھا دیتے ہیں کہ ساری دنیا اسے عزت نہ دلا پائے گی، ساری دنیا اسے عزت نہ دلا پائے گی، جس کو سجاد نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، جس کو سجاد نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی چوتھے امام کے لیے سماعت کریں کہ ان کو تلوار، کہ ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، ان کو تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اپنے خطبے سے جو دربار ہلا دیتے ہیں، اپنے خطبے سے جو دربار ہلا دیتے ہیں۔ اب یہ ذرا سا چونکہ دو تین شعر ہے جس میں میں نے شاعری کری ہے رضی صاحب، دیکھیے پوری توجہ کہ جن کی شہ رگ میں رواں ہو بنی ہاشم کا لہو، جن کی شہ رگ میں رواں ہو بنی ہاشم کا لہو، بن کے نوشاہ وہ مقتل کو سجا دیتے ہیں، بن کے نوشاہ وہ مقتل کو سجا دیتے ہیں، بن کے نوشاہ وہ مقتل کو سجا دیتے ہیں۔ دیکھیے سبتین بھائی، یہ محمد کے نواسے ہیں، لہو سے
تپتے ہوئے صحرا کی بجھا دیتے ہیں، پیاس تپتے ہوئے صحرا کی بجھا دیتے ہیں، اصل اور نقل کی پہچان بتانے کے لیے، اصل اور نقل کی پہچان بتانے کے لیے، خم کے میدان کا اعلان سنا دیتے ہیں، خم کے میدان کا اعلان سنا دیتے ہیں۔ بھائی دیکھیے شعر، آخری دو شعر سماعت کریں کہ ماتم شے کے چراغوں کو جلانے کے لیے، ماتم شے کے چراغوں کو جلانے کے لیے، ہم تو عباس کے پرچموں کی ہوا دیتے ہیں، ہم تو عباس کے پرچموں کی ہوا دیتے ہیں۔ کم سنی میں جو مچل جائے حسین اور حسن، کم سنی میں جو مچل جائے حسین اور حسن، یہ تو رضوان کو خیاط بنا دیتے ہیں، یہ تو رضوان کو خیاط بنا دیتے ہیں۔ غیب سے ملتی ہیں افکار منور کو جلا، غیب سے ملتی ہے افکار منور کو جلا، مولا سجاد ہی توفیق ثنا دیتے ہیں، مولا سجاد کی توفیق ثنا دیتے ہیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ اب میں اس کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب منور صاحب جلال پوری سے تشریف لیں اور بارگاہ امام علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک کلام کے لیے ہمارے مخیر قوم سبت حسن صاحب نے حکم دیا ہے، میں چاہتا ہوں ایک مطلب کو شعر نثر کر لوں، سماعت کریں۔ دیکھیں، فرش مجلس کا بچھانے کی قسم کھائی ہے، فرش مجلس کا بچھانے کی قسم کھائی ہے، بگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے، تم مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین، مٹ نہیں سکتے زمانے سے عزادار حسین، ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے، ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائی ہے،
فرش مجلس کا بچھانے کی قسم کھائی ہے. اور یہ حالات حاضرہ پہ ایک شعر نظر کرتا ہوں، سماعت کریں. دیکھیے، ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ، ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ. ہم نے داعش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے داعش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے، بگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے. اب یہ شعر پورے مجمع کی توجہ، سلطان پور کا یہ مجمع محترم مجمع ہے. میں ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں، سماعت کریں. دیکھیے بھائی، کہ ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھ کے جل جل کا نکاح، ٹوٹ جاتا ہے فقط دیکھ کے جل جل کا نکاح. یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے، یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے، فرش مجلس کا بچھانے کی قسم کھائی ہے. اب یہ مولا علی اصغر کی بارگاہ میں 4 مصرے اسی منقبت کے تیور ملاحظہ فرمائی. مصروں کے ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں، مصرے نظر کروں، سماعت کروں. فرش مجلس کا بچھانے کی قسم کھائی ہے، بگڑے تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے. خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا، خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا، میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے. اور مولا سن میرے دادا بھی علی، میں بھی علی. اور مولا سن میرے دادا بھی علی، میں بھی علی. تیری اوقات بتانے کی قسم کھائی ہے، تیری اوقات بتانے کی قسم کھائی ہے، فرش مجلس کا بچھانے کی قسم کھائی ہے. اب یہ چونکہ پورا سال ہمیں یہ 1438 جشن امام سجاد کا اہتمام کرنا ہے، میں چوتھی امام کے لیے ایک شعر نظر کرنا چاہتا ہوں، سماعت کریں. جس کو بیمار سمجھتا ہے یزیدی لشکر، جس کو بیمار سمجھتا ہے یزیدی لشکر، اس نے دربار ہلانے کی قسم کھائی ہے، اس نے دربار ہلانے کی قسم کھائی گئے، فرش مجلس کا بچھانے کی قسم کھائی ہے. کربلا کے دشت میں امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی. میں یہ شعر نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بالکل نیا شعر میں اپنی قوم کے اس جواز کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ شعر پہلے سماعت کریں. ساری دنیا سے اعلان حسن نصر اللہ، ہم نے داعش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک رات کی مہلت دے کر شاہ نے غر کو بلانے
جانے غر کو بلانے کی قسم کھائی ہے. اب وہ شعر جو میں پہلی مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کیمرے کے سامنے، آپ کے سامنے پہلی مرتبہ رضی صاحب وہ شعر نظر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ممدوح بھی وہی ہے کہ میں ہوں مختار میرے دل میں علی رہتے ہیں، میں ہوں مختار میرے دل میں علی رہتے ہیں، ظلم کو جڑ سے مٹانے کی قسم کھائی گئے، فرش مجلس کا بچھانے کی قسم کھائی ہے، بگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے. باواز بلند نعرہ صلوات. وہ کلام پاک کو پڑھنے کے قابل ہو گیا، وہ کلام پاک کو پڑھنے کے قابل ہو گیا، وہ کلام پاک کو پڑھنے کے قابل ہو گیا، نقطۂ با کا جسے عرفان حاصل ہو گیا، نقطۂ با کا جسے عرفان حاصل ہو گیا، تو تب کہیں جا کر ہوا تعمیر قصر کربلا، حضرت حر کا لہو جب اس میں شامل ہو گیا، حضرت حر کا لہو جب اس میں شامل ہو گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ جنت آ گئی قدموں تلے، سرحد کرب و بلا میں جب میں داخل ہو گیا، سرحد کرب و بلا میں جب میں داخل ہو گیا. اور یہ عقیدے کا آخری شعر سماعت کریں کہ شکر کا سجدہ کیا مانے یہ فوراً جان کر، میرا بچہ ماتم سرور کے قابل ہو گیا، میرا بچہ ماتم حیدری کہ شکر کا سجدہ کیا مانے یہ فوراً جان کر، میرا بچہ ماتم سرور کے قابل ہو گیا. باواز بلند نعرہ صلوات. میں جناب اشفاق صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ جہاں کہیں بھی فرشیزہ پہ تشریف لے ہیں، ایک مطلب کچھ شعر دیکھیں سماعت کریں. دیکھیں آئیے حضور اجازت، ایک مطلب کچھ شعر میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں.
دار بقا سے دور ہے، دار فنا میں ہے۔ دیکھیے پرویز بھائی، دار بقا سے دور ہے، دار فنا میں ہے۔ جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ہر بلا میں ہے۔ جو کربلا کو چھوڑ دے وہ ہر بلا میں ہے۔ عباس کے علموں کی ہوا ہے ہمیں پسند، تو دشمن حسین بتا کس ہوا میں ہے۔ تو دشمن حسین بتا کس ہوا میں ہے۔ اور اس شعر پہ خاص توجہ، اور اسی شعر کے لیے میں نے مطلب ایک شعر پڑھا، دیکھیں سماعت کریں۔ جب چاہے فاطمہ کو بلا لے بہشت سے، جب چاہے فاطمہ کو بلا لے بہشت سے، اتنی کشش حسین کے فرش عزا میں ہے۔ یار اتنی کشش حسین کے فرش عزا میں ہے۔ حسین والے رہیں گے یہ زندہ باد، یہ قوم فاطمہ کی مکمل دعا میں ہے۔ دار بقا سے دور ہے، دار فنا میں ہے۔ جو کربلا کو چھوڑ دے وہ گھر بلا میں ہے۔ نعرہ صلوات۔ ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے، تو قریب آ کے وفائیں تجھے بھی مل جائے، قریب آ کے وفائیں تجھے بھی مل جائے۔ علم سے دور کھڑا ہو کہ سوچتا کیا ہے، علم سے دور کھڑا ہو کے سوچتا کیا ہے۔ علم سے دور کھڑا ہو کے سوچتا کیا ہے۔ اب یہ شعر میں اپنے ایک
خاص مجمع سے توجہ چاہوں گا. دیکھیے بھائی اشفاق صاحب شعر بطور خاص سماعت کریں کہ وہ چاہتا تو سمندر بھی آتا قدموں میں، وہ چاہتا تو سمندر بھی آتا قدموں میں، جری کے سامنے یہ نہر القما کیا ہے، جری کے سامنے یہ نہر القما کیا ہے. آئیے بھائی غور صاحب تشریف لائیے. بس یہ 2 شعر اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے مہمان شاعر جناب انور صاحب سے جلی ہوں گے اور پھر پرویز صاحب بھی پوری 2 شعر میں پیش کرتا ہوں. سماعت کریں کہ سوائے حضرت قاسم بھرے زمانے میں، سوائے حضرت قاسم بھرے زمانے میں، کوئی بتا نہ سکا موت کا مزہ کیا ہے، کوئی بتا نہ سکا موت کا مزہ کیا ہے. اور یہ مقطع کا شعر میں اپنے بڑے بھائی اشفاق صاحب کی دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں. سماعت کریں کہ کوئی بتائے منور کو یا نہ بتلائے، کوئی بتائے منور کو یا نہ بتلائے، علی کا عشق بتائے گا راستہ کیا ہے، علی کا عشق بتائے گا راستہ کیا ہے، کوئی بتائے منور کو یا نہ بتلائے، علی کا عشق بتائے گا راستہ کیا ہے. دوا سے نہ کسی بھی غذا سے آتی ہے، دوا سے کسی بھی غذا سے آتی ہے، جو تقویت ہمیں. ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں. اللہم ایک مطلب اور کچھ شعر دیکھیے ذہن ہے بھول گئے میں پیش کرتا ہوں. بالکل یہ نئے کلام ہے. 1400 سالہ جشن امام سجاد کا اہتمام ابھی یہ فروری کے پورے مہینے انشاءاللہ ہوگا پورے ہندوستان اور پوری دنیا بھر میں. سماعت کریں بالکل نئی منقبت ہے. کچھ شعر چوتھے امام کے لیے. قدردار روزے ازل سے ہے خدا سجاد کا، قدردار
خدا سجاد کا قدردان روزے ازل سے ہے خدا سجاد کا پوچھ لو قرآن سے چل کر مرتبہ سجاد کا قدردان روزے ازل سے ہے خدا سجاد کا ہاتھ کے دھون کو ہیلا لو جواہر کر دیا ہاتھ کے دھون کو ہیلا لو جواہر کر دیا معجزے میں ایک یہ ہے معجزہ سجاد کا قدردان روزے ازل سے ہے خدا سجاد کا یہ شعر بطور خاص سماعت کریں کہ 700 کرسی نشین گونگے نظر آنے لگے 700 کرسی نشین گونگے نظر آنے لگے جب بھرے دربار میں خطبہ سنا سجاد کا جب بھرے دربار میں خطبہ سنا سجاد کا پاؤں کے اور یہ زبان کی شاعری سماعت کریں دیکھیں بطور خاص شعر نظر کرتا ہوں اشفاق صاحب شعر دیکھیے کہ پاؤں کے چالوں سے یوں پھوٹی اجالوں کی کرن پاؤں کے چالوں سے یوں پھوٹی اجالوں کی کرن چاند سورج دیکھتے ہیں نقش پا سجاد کا چاند سورج دیکھتے ہیں نقش پا سجاد کا تو دو محافظ ہیں وفاؤں کے خدا سے پوچھ لو دو محافظ ہیں وفاؤں کے خدا سے پوچھ لو ایک محمد کا چچا ہے ایک چچا سجاد کا ایک محمد کا چچا ہے ایک چچا سجاد کا مقصد سبت پیمبر پر جہاں والو سنو مقصد سبت پیمبر پر جہاں والو سنو ایک ہے احسان زینب دوسرا سجاد کا ایک ہے احسان زینب دوسرا سجاد کا باوازِ بلند نعرہ صلوات